السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں آصف. کبھی کبھی جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں ارد گرد کے شور و غل سے تھوڑی سی نجات مل جائے اور ہم آنکھیں بند کر کے دل میں جھانکیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک سفر جاری ہے. ایک سفر تو بظاہر طے ہو رہا ہوتا ہے ہماری گاڑی میں، لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہوتا آگے، اور ایک سفر ہمارے اندر جاری ہوتا ہے. اور وہ سفر عموماً سفر ہوتا ہے ماضی کے رستوں کا سفر، ماضی کی یادوں کا سفر. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماضی سے نکل کر کسی اور وادی میں کسی اور راہ پر چل نکلیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس سفر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور میں نے بھی زندگی میں جو سفر کیے اور ان کے دوران جو میں نے محسوس کیا اس کو میں نے لکھا کہانی کی صورت. اس کو آپ افسانہ کہہ لیجئے، کہانی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے. بہرحال وہ ایک سفر تھا اور جو سفر کے دوران میں نے کیا، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے. تو سفر کیجئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے جائیے کہ ایک سفر کے دوران جب کبھی خیال بھٹک جاتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ نیا میں شروع کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے دل کو ضرور چھوئے گا اور آپ لوگوں کے دل کے اندر کی جو دنیا ہے اس کو تھوڑے سے اندر کی دنیا کے تار اس کو چھیڑ دے گا. چلیے تو پھر آج اس سفر کا آغاز کرتے ہیں خلیل جبران کے ایک افسانے سے، اور سنیے یہ افسانہ اور اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے مجھے بھی اور میرے اس چینل کو بھی. لوگوں نے مجھے بتایا کہ پہاڑوں کے درمیان ایک کنج میں ایک نوجوان تنہا رہتا جو کبھی ان دریاؤں کے پار ایک وسیع ملک کا تاجدار. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی مرضی سے تاج و تخت اور اپنے پرعظمت ملک کو خیر باد کہہ کر اس جنگل میں آ بسا ہے. اور میں نے کہا میں اس شخص کو تلاش کروں گا اور اس کے دل کا راز معلوم کروں گا، کیونکہ وہ شخص جس نے تاج و تخت کو چھوڑا یقیناً ایک سلطنت سے زیادہ حیثیت کا مالک ہو. اس دن میں نے اس جنگل کی راہ لی جہاں وہ رہتا تھا اور میں نے اس کا کھوج پا لیا. وہ سرو کے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی عصائے شاہی کی طرح. میں یوں ادا بجا لایا جیسے میں کسی بادشاہ کا ادا بجا لاتا ہوں. اس نے میری طرف رخ پھیرا اور نرم لہجے میں کہا تم اس پرسکون جنگل میں کیوں آئے ہو؟ کیا تم ان ہرے بھرے درختوں کی چھاؤں میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہو یا اس دھندلکے میں گھر واپس جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا میں صرف تمہیں دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ میں یہ معلوم کرنے کا تمنائی ہوں کہ تم نے جنگل کے لیے حکومت کیوں چھوڑ دی. اس نے کہا میری کہانی مختصر ہے کیونکہ یہ بلبلا بہت جلد ٹوٹ گیا. یہ واقعہ یوں ہے، ایک دن میں اپنے محل کے دریچے میں بیٹھا تھا. میرا وزیر اور ایک غیر ملک کا سفیر میرے باغ میں ٹہل رہے تھے. وہ جب میرے دریچے کے قریب پہنچے تو وزیر اپنے متعلق کہہ رہا تھا میں بادشاہ کی طرح ہوں، مجھے بھی تیز شراب کی پیاس ہے، مجھے بھی وقت اور تقدیر کے کھیلوں کا شوق ہے، میں بھی اپنے آقا کی طرح پرجوش مزاج رکھتا ہوں. یہ کہہ کر وزیر اور سفیر درختوں میں غائب ہو گئے، لیکن چند منٹوں میں وہ واپس آ گئے. آپ کی بار وزیر میرے متعلق بات کر رہا تھا. میرا آقا بادشاہ سلامت میری طرح ایک اچھا نشانچی ہے، وہ بھی میری طرح موسیقی کا رسیا ہے اور دن میں 3 بار غسل کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا. اسی دن شام کو میں ایک لبادہ پہن کر محل سے نکل آیا، کیونکہ ان لوگوں کا حکمران بننا مجھے گوارا نہ تھا جو میرے عیوب اختیار کریں اور میری نیکیوں کو اپنی طرف منسوب کریں. اور میں نے کہا واقعی یہ ایک انوکھی اور حیران کن بات ہے. اس نے کہا نہیں میرے دوست، تم نے میری خاموشیوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور تمہیں کیا ملا؟ بہت، یہی کم. آخر کون ہے وہ جو حکومت کو اس جنگل کی خاطر نہ چھوڑ دے جہاں کے موسم ایک نہ ختم ہونے والے رقص و نغمے میں سرمست رہتے ہیں؟ بہت سے کم لوگ ہو گزرے ہیں جنہوں نے تنہائی اور اکیلے میں اپنی صحبت کا خود لطف اٹھانے سے کم تر چیز کے لیے اپنی حکومت چھوڑ دی.
بے شمار عقاب ہیں جو عالم بالا کو چھوڑ کر چھچھوندروں کے ساتھ آگے رہتے ہیں کہ وہ زمین کی تہ کا راز پا سکیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سپنوں کی بادشاہت کو خیر بات کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ بے خواب کی دنیا سے دور نظر نہ آئے، اور پھر ایسے بھی ہیں جو عریانی کی دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی روحوں کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ عریاں صداقت اور بے نقاب حقیقت کو دیکھ کر شرما نہ جائیں۔ اور ان سب سے بلند تر وہ ہے جس نے غم و علم کی دنیا کو خیر بات کہا کہ وہ مغرور اور خود پسند نظر نہ آئے۔ پھر وہ اپنی جھونپڑی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھا اور کہا، اب تو اپنے شہر میں جاؤ اور اس کے دروازے پر بیٹھو اور ان لوگوں پر نگاہ رکھو جب وہاں آتے ہیں اور وہاں سے مڑ جاتے ہیں، اور اس شخص کی تلاش کرو جو پیدائشی بادشاہ ہے لیکن مملکت کے بغیر ہے، اور اسے دیکھو جو جسمانی طور پر دوسروں کا محکوم ہے لیکن روحوں پر حکومت کرتا ہے، مگر نہ تو خود اسے اس بات کا احساس ہے اور نہ اس کی رعایا ہی یہ جانتی ہے، اور اس پر بھی نگاہ رکھو جو بظاہر حکومت کرتا ہے لیکن دراصل وہ اپنے ہی غلاموں کا غلام ہے۔ یہ بات کہہ چکنے کے بعد وہ مجھ پر مسکرا دیا اور اس کے ہونٹوں پر 1000 صبحیں تھیں۔ پھر اس نے رخ پھیرا اور جنگل کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ میں شہر کو لوٹا اور اس کی حسب منشا شہر کے دروازے پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو دیکھتا رہا۔ اس دن سے لے کر آج تک بے شمار ہوئے ہیں جن کے سائے مجھ پر سے گزرے ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پر سے میرا سایہ گزرا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی خوبصورت افسانے، کسی خوبصورت غزل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔